اللہ بادشاہ نے فرمایا کہ اور جس دن سور پھونکا جائے گا. آپ کا نام کیا ہے جی؟ جی آواز نہیں آئی. حافظ صاحب، حافظ نذیر احمد صاحب. جیسے حافظ صاحب قرآن سن رہے ہیں نا، ایسے سارے مجمع کو سننا چاہیے. میں وقت تھوڑا ہے، میں جلدی سے کچھ دینا چاہتا ہوں، آپ جلدی سے وصول کریں سبحان اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے. دوبارہ سن لیں. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا. شاباش. اور جس دن قیامت آئے گی. فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمان والے بھی گھبرا جائیں گے اور زمین والے بھی گھبرا جائیں گے. جس دن قیامت کو اللہ نے قرآن حکیم میں الفزع الاکبر کہا، لا یحزنہم الفزع الاکبر. اس سے بڑی گھبراہٹ کی اور کوئی گھڑی نہیں ہے جس کا نام قیامت ہے. ذرا ان بزرگوں کو ہلا دیں، سو گئے ہیں. جاگا ہوا میں ہوں اور نیند وہ کر رہے ہیں. ایک دفعہ سارے سبحان اللہ کہہ لیں. دوبارہ سماعت کریں. قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت سے بڑی گھبراہٹ کی گھڑی اور کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن یہ گھڑی آئے گی، قیامت برپا ہوگی، سور پھونکا جائے گا. فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمان میں بھی سارے گھبرا جائیں گے، زمین والے بھی سارے بولے نا گھبرا جائیں گے. اب ساری کائنات جب گھبرائے گی تو اللہ فرماتا ہے اللہ نہیں. یہ میری نالائکی ہے، میری کم علمی ہے کہ آپ نہیں بول سکے، ورنہ آپ کے جسم کے ساتھ آپ کی روح بھی سبحان اللہ کہتی. درمیان کلام میں جب لفظ اللہ وارد ہوتا ہے تو وہ استثناء کا کام کرتا ہے. استثناء کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد والی بات پہلی بات کو الٹ دیتی ہے. میں اگر نہیں سمجھا سکا تو پھر آسان کرتا ہوں. لا الہ، کوئی لائق عبادت نہیں، یہ کلمہ کفریہ ہے، یہ کسی کی عبادت نہیں ہے، یہ تو کلمہ کفریہ ہے. فرمایا الا اللہ، اللہ ہے نا. اب یہ کلمہ طیبہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ ہے. ابھی بھی آپ چپ ہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں والعصر ان الانسان لفی خسر. مجھ اللہ کو عصر کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہیں، سب گھاٹے میں ہیں. یا اللہ کوئی نہیں بچا. فرمایا اللہ، جننے بندے بچ گئے ہو نا وہ اللہ دی وجہ تو بچ گئے ہو. الا الذین آمنوا، فرمایا مومناں نو یہ گھاٹا چھو کے بھی نہیں لنگدا. یہ دا مطلب ہے اللہ دا کم کیے، اللہ تو بعد والی گل اللہ تو پہلے والی گل نو الٹ دیے. اللہ دا کم کیے، اللہ تو بعد والی گل اللہ تو پہلے والی گل نو الٹ دیے. اب توجہ سے قرآن سنیں. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا. فَفَزِعَ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. چشتیوں والے نعرے کا جواب نہیں آیا. اتنا ٹھنڈا نعرہ چشتیوں کا نہیں ہوتا. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. جی تو میں عرض کر رہا تھا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، قیامت آئے گی. فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو میرا ٹائم ضائع ہو جائے گا. قیامت والے دن آسمان والے بھی گھبرا جائیں گے، زمین والے بھی. فوراً فرمایا اللہ. اب پچھلی بات کا الٹ کیا ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے جس دن قیامت آئے گی کائنات گھبرائے گی، پر کچھ بندے ہیں جو قیامت کے آنے پر مسکرائیں گے. وہ قیامت کے آنے پر گھبرائے نہیں، مسکرائے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ قیامت سے بڑی گھبراہٹ کوئی نہیں. قیامت کے آنے پر جو مسکرائے ہیں وہ موت کو کیا سمجھتے ہوں گے؟ ان کے لیے موت کیا ہے، قبر کیا ہے؟ یا اللہ یہ بندے کون ہیں؟ اور اللہ فرمایا من شاء اللہ، جنہیں خدا چاہے
نہیں، کائنات خدا کو چاہتی ہے، آسمان والے خدا کو چاہتے ہیں، زمین والے خدا نہیں، یہ مائک نہ چلائیے گا، زمین والے خدا کو چاہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے جو مجھے چاہتے ہیں وہ گھبرائیں گے، کچھ بندے ہیں جنہیں میں چاہتا ہوں وہ مسکرائیں گے، وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ، یہ مسکرانے والے بھی میرے پاس آ جائیں گے، گھبرانے والے بھی میرے پاس آ جائیں گے۔ گول دائرہ آ گیا، آیت پوری ہو گئی، ہمیں سمجھ آ گیا کہ دو طرح کے بندے ہیں، جو اللہ کو چاہتے ہیں وہ گھبرائیں گے۔ بابا جی تسی کدھر ویندے ہو پر؟ جو اللہ کو چاہتے ہیں وہ قیامت کے آنے پر گھبرائیں گے، جنہیں اللہ چاہتا ہے وہ قیامت پر مسکرائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ بندے کون ہیں جو قیامت کے آنے پر مسکرائے ہیں؟ متصل آیت ایک چھوڑ کر اگلی آیت کو میں پڑھ رہا ہوں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنتی، یہ وہ بندے ہیں جب میرے پاس آئیں گے نا تو ان کے پاس ایک نیکی ہوگی۔ ذرا سارا مجمع بولو کیا ہوگا ان کے پاس؟ اللہ عمر دراز کرے، پھر ایک دفعہ بولیں کیا ہوگا ان کے پاس؟ اچھا تو یا اللہ پھر فرمایا فَالَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، میں اللہ دیر نہیں کروں گا، انہیں فوراً جنت عطا کروں گا۔ کس پر؟ اللہ سلامت رکھے جناب، بس میرے ساتھ آپ نے بول دیا مجھے تسلی ہو گئی کہ بات پہنچی ہے۔ سارا مجمع بولو ذرا کس پر؟ ایک نیکی پر جنت۔ پھر آیت ختم نہیں ہوئی، وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اللہ فرماتا ہے یہی تو وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے یہ قیامت میں امان پا گئے، انہیں گھبراہٹ نہیں ہوئی اور یہ میرے محبوب ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ ذرا سارا مجمع بولو ایک نیکی۔ کس وجہ سے؟ ایک حسنہ، ایک نیکی پر جنت۔ اب قرآن حکیم کو کھولیں تو دین ایک نیکی کا نام تو نہیں نا جی، سارے بندے ہم پیر خانے اکٹھے ہوئے ہیں، میرا بھی پیر خانہ ہے یہ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو۔ بنتا ہے سبحان اللہ کہنا کہ نہیں بنتا؟ سورہ طٰہٰ کی 131 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں نا تو پھر سارے مل کے سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو، اپنی بیٹیوں کو نماز کا آرڈر کرو، اپنے بچوں کو نماز کا آرڈر کرو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نمازی ہو جاؤ، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے سارے ٹبر کو نمازی کر لو، رزق میں برکت کا وعدہ میں کرتا ہوں۔ کیونکہ نماز ایک نیکی ہے نا جی، سارا مجمع بولو کہ نماز کتب علیکم الصیام، روزے رکھو نا، وَلِتُکْمِلُ الْعِدَّةَ، جب تمہاری گنتی پوری ہو جائے، وَلِتُکَبِّرُ اللَّهَ، تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس مہربانی پر جو اللہ نے تم پر کی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْکُرُونَ، نہ شکرے نہ ہو جانا، میں نے روزے اسی لیے رکھوائے تھے، اس لیے کہ روزہ بھی نیکی ہے نا۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَاتٍ تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، میرا محبوب جو زکوٰۃ دے اس کو دعا دیں، اس لیے کہ زکوٰۃ بھی نیکی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، چار پیسے آ جائیں تو مکے آ جاؤ، حج بھی نیکی ہے، عمرہ بھی نیکی ہے۔ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، تمہارے بزرگوں کا احترام بھی نیکی ہے۔ دیکھیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تمہارے چاچے کی حیا نیکی ہے، یہ جو بھائی بھائی سے پیار کر رہے ہیں نا یہ نیکی ہے، یہ جو بھائی بھائی کا ادب کر رہے ہیں نا، بھائی میری بات سنیں، اذهب الى فرعون، اللہ نے فرمایا موسیٰ فرعون کے ڈیرے پر جاؤ، موسیٰ قتل کر کے آئے تھے اس علاقے سے، فرمایا وہاں جاؤ جہاں پہ قتل کر کے آئے ہو، اور وہاں نہیں جانا، اس کے ڈیرے کے بادشاہ کی کوٹھی پر جانا ہے اور اس سے جا کے ٹکر لینی ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار دو مہربانیاں تو کر، سپر پاور سے ٹکر میں لے لیتا ہوں۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا ربی شرح لی صدری، میرا سینہ کشادہ فرما، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میں جو کہوں لوگوں کو سمجھ آ جائے، میری زبان نہ اڑے، لوگوں تک میری بات پہنچے۔ اور ایک مہربانی اور کر، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، مجھے ایک پرا دے دے، پرا دے دے مجھے یا اللہ۔
یا اللہ میں فرعون سے ٹکر لوں گا، تو مجھے پڑھا دے. آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ تو مینوں پڑھا دے. اللہ کھ نہ کرے میرے کول آ کے بہ بھی گیا نا میں فرعون نال ٹکر لے لواں. اس کا مطلب ہے کھ نہ کرے بس کول آ کے بہ جاوے نا تے بندہ سپر پاور نال ٹکر لے لوے نا، اس تسلی کو پرا کہتے ہیں. جیدہ کوئی پرا ہے انہوں سبحان اللہ آکھنا چاہیے سی. نہیں چشتیاں شریف والوں انہاں کو ماریا سی نا، انہاں اپنے والوں انہاں ماری چھڑیا سی تے پھر خوب چھوڑ دیتا سی تے پھر سویرے کھوٹے سکے ویچ چھڑیا سانے. تے جدو عزیز مصر دی کرسی تے یوسف بیٹھے نے نا تے وہ کنک لین آئے نے نا تے حضرت یوسف نالے کنک دیندے سن تے نالے اندر سن انانی اخوکا. اوے تساں جو بھی کیتا ہے میں تے پراواں نا، اوے تساں جو بھی کیتا ہے میں تے پراواں. یارا بات سنیں، دین نیکیوں کا مجموعہ ہے. میں اس طرح گنوں گا تو شام پڑ جائے گی، لیکن جنت کا فیصلہ ایک نیکی پر ہے. یہ نیکی کون سی ہے؟ آپ مجھے اجازت دیں میں قرآن کھولوں، یہ نیکی بیان کروں اور دعا مانگے اور میں آپ سے واپسی کی اجازت طلب کرتا ہوں. لیکن وہ بندہ پگ بن کے سو گیا ہے، میں اس کا کیا کروں گا؟ میں کس کو بات سناؤں گا یار؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ کے جگاؤ یار. دیکھیں ابھی آپ نے سورہ عصر کو سنا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا. اللہ عمر دراز کرے. عاملو میں ایک عمل نہیں ہے، اعمال دین اعمال کا مجموعہ ہے. دین عملوں کا مجموعہ، بولو نہیں سارے، دین عملوں کا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ پتہ چل رہا ہے نا؟ اچھا، جس اللہ نے سورہ عصر میں فرمایا کہ میرا دین عملوں کا مجموعہ ہے، اسی اللہ نے سورہ ملک کی دوسری آیت میں فرمایا الذی، او میں اللہ ماں، خلق الموت والحیات، جس موت اور حیات نو تاں بنایا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا. جدوں میرے کو لاؤ نا تے تواڈے کول او ایک کام ہونا چاہیے جدے تے میں جنت دا فیصلہ کرنا. اب مجھے یہاں علامہ اقبال یاد آ رہے ہیں. نہیں آپ چپ ہیں، مجھے بھول گئے ہیں علامہ اقبال. نہیں مزہ نہیں آیا یار. قلم اٹھا کے اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے. کوئی پڑھا لکھا مولوی علامہ اقبال کو نہیں ملا. قبلہ اللہ عملوں کی بات کر رہا ہے، آپ ایک عمل پہ بات کر رہے ہیں. علامہ اقبال وقت کا ولی تھا، قلندر تھا، اس کی قرآن پر نظر تھی. وہ جانتے تھے کہ سارے عمل ایک طرف آ جائیں، جنت کا فیصلہ اللہ نے ایک ہی عمل پر کرنا ہے. اور اگر وہ ایک نیکی ایک حسنہ نہ ہوئی تو میں اس آیت کو، اس سے اگلی آیت کو پڑھتا ہوں سورہ نمل کی. فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ، اگر تمہارے پاس یہ ایک نیکی نہیں، فَقُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، میں منہ کے بل تمہیں جہنم میں پھینک کے کہوں گا مر گئے، ساری زندگی گزار کے آ گئے ہو، ایک نیکی منگوائی تھی وہ بھی نہیں لا کے آ. دیکھیں سرداروں، میں عرض کرتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں، مجھے سورہ نحل، سورہ الکہف یاد آ رہی ہے. یہ 18 نمبر سورہ ہے. میں 103 نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں، میں 104 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں 105 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں 106 نمبر آیت. آپ چپ ہیں، میں کیسے پڑھوں گا یار؟ نہیں مزہ آیا یار. جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ یہ میرے سامنے سورہ الکہف کھل گئی ہے اور یہ 103 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل محبوب ارشاد فرماؤ، حل کیا، نون ہم، نبئو خبر دیں، کم تمہیں. اللہ فرماتا ہے حبیب انہوں پوچھ جے آکھو تے گل کریے. اب میں منت کروں گا، سارا قرآن اپنی مرضی سے بھیج رہا ہے نا، آج کیوں پوچھ رہا ہے؟ فرمایا بڑوں بڑوں کے ماتھے پہ وٹ پڑنے کا خطرہ ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں اگر تم کہو تو بات کریں. پروردگار بات کیا ہے؟ فرمایا بالاخسرین اعمالا. یہاں خاسرین نہیں آیا، اخسر آیا ہے. اخسر معنی یہ ہے کہ اب یہاں حدیث پڑھوں گا نا میں، سید نعیم الدین مراد آبادی ابو سعید خدری کے حوالے سے یہ روایت لائے ہیں. کہتے ہیں ان بندوں کی نمازیں پہاڑوں سے زیادہ ہیں، روزے پہاڑوں سے زیادہ ہیں،
حج پہاڑوں سے زیادہ ہے پر بالاخسرینا، پھر بھی گھاٹے کی انتہا میں رہے. اور الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، زمانے کے اعمال آگے جا کے خراب ہوں گے، یہاں دنیا میں ان کے اعمال خراب ہو گئے. ان وہم یحسبون، اور وہ ساری زندگی یہی حساب لگاتے رہے کہ انہم یحسنون صنعا، کہ ہم تو بڑے نیک عمل کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، میں ملائکہ سے کہوں گا ان کی نمازوں کو آگ لگا دو، ان کے روزے جلا دو، ان کے حج جلا دو. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ قیامت والے دن ان کے لیے میزان قائم ہی نہیں کرے گا. یعنی یہ بندے آئے نے، ان آ کے فرشتیاں نو اپنی پائیے تولو، ہمارے اعمال تولو، ہمارے اعمال تولو، جلدی کرو تولو، ہمارے اعمال تولو. اللہ جلال میں آ کے فرماتا ہے آگ لگا دو ساری نمازوں کو، اور ان نمازیوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. یا اللہ بندے تے بڑے نیک نے. فرمایا نیکیاں کر کر مر گئے نے، جنت علی ایک نیکی نہیں لے کے آئے. ٹھنڈا بولے ہو نہیں مزہ آیا یار. اگر آپ کے پاس یہ حسنہ موجود ہے تو میں سورہ فرقان پڑھ رہا ہوں، یہ 25 نمبر سورہ ہے، میں 70 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے الا من تابا و آمنا و عملا عملا. اوے میرے سرداروں، میں 50,000 بندے میں بیٹھتا ہوں، 200 عالم اور 10 مفتیان کرام نالائق کو بیٹھ کر سنتے ہیں. وَعَمِلَا عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے پاس یہ ایک نیکی ہوئی تو میری بارگاہ میں ایک فرشتے تمہاری کتاب زندگی پیش کریں گے، ہر فرقہ گناہ سے بھرا ہوگا. میں اللہ ملائکہ سے کچھ نہیں کہوں گا، اپنے قدرت کے ہاتھوں سے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر ملائکہ سے کہوں گا اسے جنت میں لے جاؤ. اگر فرشتے مجھے کہیں گے یہ تو گناہگار ہے، میں فرماؤں گا ملائکہ بڑا گناہگار ہے پر عاملا عملا صالحا، جنت والی وہ ایک نیکی لے کر آ گیا ہے. یہ کون سی نیکی ہے؟ مجھے اجازت دیں تو میں قرآن پڑھوں. نہیں، میں جب اس نیکی کو بیان کروں گا تو میری تقریر وہیں ختم ہو جائے گی. میں نہیں پڑھ سکتا، آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، میں نہیں آگے چل سکتا. دیکھیں میرے سرداروں، دنیا میں یہ خانقاہ ہے اور حضرت قبلہ عالم کی خانقاہ. ٹھنڈا بولے ہیں، قبلہ عالم کے نام پر نہیں بول سکے آپ لوگ. خواجہ نور محمد کی خانقاہ ہے، قبلہ عالم کی خانقاہ ہے، اور ہم سب قبلہ عالم کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اور یہ زمانہ آڈیو ویڈیو کا زمانہ ہے اور پوری دنیا تک اس عرس مبارک کا پیغام جا رہا ہے. اس عرس مبارک کا پیغام پوری دنیا تک جا رہا ہے اور سن رہے ہیں. اس گفتگو کو سنی بھی سن رہے ہیں، شیعہ بھی سن رہے ہیں، دیوبندی بھی سن رہے ہیں، اہل حدیث بھی سن رہے ہیں. تمام مکاتب فکر تک اس خانقاہ کے عرس پاک کا پیغام جا رہا ہے. مولوی سنیوں کا ہو یا شیعوں کا ہو یا دیوبندیوں کا ہو یا اہل حدیثوں کا ہو، دنیا کا کوئی عالم ہو، 5 وقت کی نماز کے بعد اپنے مقتدیوں کی طرف منہ کر کے دعا مانگتا ہوا کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. معنی یہ ہے اللہ مجھے ایک نیکی دے دے، ایک نیکی دے دے، ایک نیکی دے دے. نہیں، اگر کوئی عالم آپ کو یہ دعا مانگتا ہوا نظر آئے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو آپ ان کی بارگاہ میں عرض کریں قبلہ اٹھ کر مجھے پانی پلائیں، آپ کو نیکی مل جائے گی. آپ مجھے شربت پلائیں، آپ کو نیکی مل جائے گی. جو گھر کھانا پکائے وہ کھلائیں اٹھ کر، آپ کو نیکی مل جائے گی. تو مولانا جواب دیں گے پتر یہ نیکیاں کر کے ملتی ہیں، جو میں مانگ رہا ہوں وہ اللہ کے کرم سے ملتی ہے. اگر اللہ کا کرم نہ ہو تو وہ ایک نیکی نہیں مل سکتی. اور اس ایک نیکی کا جو سٹینڈرڈ ہے، آپ توجہ کریں تو میں آگے قرآن پڑھوں. نہیں مزہ آیا؟ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو.
اس ایک نیکی کا جو سٹینڈرڈ ہے، مجھے ذرا ٹائم بتائیے گا، اس ایک نیکی کا جو سٹینڈرڈ ہے، نہیں ٹائم کو ملحوظ رکھنا ہے، اس ایک نیکی کا جو سٹینڈرڈ ہے، اللہ فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. صرف زندگی میں نہیں، قبراں وچ دیوے بھی اسے نیکی نال بال دے، قبراں وچ دیوے بھی اسے نیکی نال بال. یہ صاحبزادہ صاحب کون سی نیکی ہے؟ آپ مجھے اجازت دیں تو میں قرآن پڑھوں. میرے نوجوانوں، میں نے قرآن حکیم کی 18 تفسیریں اس نیکی پر پڑھیں. 18 مفسرین کو پڑھ کر میں منبر پر اس ایک نیکی کو بیان کر رہا ہوں. لیکن میں قبلہ عالم کی بارگاہ میں کسی ایک مفسر کا حوالہ نہیں دے کے جا رہا، اس لیے کہ اللہ نے اتنی بڑی نیکی مفسروں پر نہیں چھوڑی، بلکہ اللہ نے خود اسے قرآن میں بیان کیا. ہاں، تو اس ایک نیکی کو بیان کیا اللہ نے سورہ عاشوراء میں. یہ 42واں سورہ ہے اور 23 نمبر آیت میں اللہ نے اس نیکی کو بیان کیا. اللہ فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القرب. بھائی اللہ آپ سب کو نظر بد سے محفوظ رکھ. میری سوچ سے آپ اوپر گئے ہیں، میں پھر سے آیت پڑھنا چاہتا ہوں. میرے کہنے سے پہلے قبلہ عالم کے غلام قرآن کو سمجھ گئے، لطف آ گیا مجھے پڑھنے کا. میں پھر سے کہتا ہوں ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آیت ختم نہیں ہوئی، آیت آگے چلی وَمَن یقترف حسنہ. بھائی اللہ آپ کو آفات و بالیات سے محفوظ رکھے. مجھے مزہ آیا، میں پھر پڑھتا ہوں وَمَن یقترف حسنہ. اب میں بڑے مزے سے آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ فرمایا محبوب اپنی ما ینطق کی زبان سے اعلان کر میری اولاد کا پیار ہی وہ ایک نیکی ہے. ہائے ہائے اوے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. میری اولاد کا پیار ہی وہ ایک نیکی ہے. پتہ چلا آل محمد کی محبت نماز نہیں، روح نماز ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار. نبی کی آل کا پیار روزہ نہیں، روزے کی روح ہے. جسے سمجھ آئی، جتنی سمجھ آئی اتنا سبحان اللہ کہو ذرا. نبی کی آل کا پیار حج نہیں، حج کی روح ہے. آل محمد کا پیار زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کی روح ہے. اور یاد رکھنا کہ نماز کی جرت نہیں علی کے پیار کی برابری کرے. جملہ وزنی ہے، میں دلیل دیتا اگر سارے بولتے تو. نہیں سارے بول سکے، میں پھر کہتا ہوں نماز کی جرت نہیں حسین کے پیار کی برابری کرے. اس لیے کہ نماز تو اپنی قبولیت میں اس گھر کے درود کی محتاج نظر آ رہی. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن یقترف حسنہ، نبی کی آل کا پیار ہی وہ ایک نیکی ہے. بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ آیا. میں پھر کہنا چاہتا ہوں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہاں قربہ ہے فاطمہ. نبی کی بیٹی کا جتنا حیا ذہن میں تھا اتنا اونچی سبحان اللہ کہنا تھا. یہاں قربہ ہے فاطمہ. نہیں مزہ آیا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں یہاں قربہ ہے فاطمہ. آستانے تک آواز جائے قبلہ عالم کے میزار تک سبحان اللہ کی، تاکہ پتا چلے آل محمد کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں قربہ ہے فاطمہ. نہیں مزہ آیا؟ وقت ضائع کر رہے ہو. یہاں قربہ ہے فاطمہ، یہاں قربہ ہے علی، یہاں قربہ ہے علی. نہیں، جتنا علی کو بلند سمجھتے ہو اتنا سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو گے. یہاں قربہ ہے حسن،
یہاں قربہ ہے حسین. آپ حسین پر زیادہ بولے ہیں, حسن پر تھوڑا کیوں بولے؟ نہیں, آپ حسن پر تھوڑا کیوں بولے؟ آپ کو کسی نے حسین کا بتایا ہے, حسن کا بتایا نہیں ہے. کائنات کے امام کو حسین کہتے ہیں, پر حسین اٹھ کر جس کی جوتیاں سیدھی کرے اسے حسن کہتے ہیں. اب بولو سارے, یہاں قربہ ہے فاطمہ, یہاں قربہ ہے حسن, یہاں قربہ ہے حسین, یہاں قربہ ہے علی. اللہ نے فرمایا الا المودۃ فی, ان کی مودت فی, فی کا معنی ہوتا ہے بیچ, فی کا معنی ہوتا ہے بیچ. میں مثالاً یہ پانی آپ سے طلب کرتا ہوں, مجھے عطا فرما دیجئے, میں پیوں گا نہیں, اسے ضائع نہیں کروں گا. یہ الماء فی, یہ پانی اس میں ہے, جب تک میں ہے تب تک پیا جا سکتا ہے, جب تک یہ میں ہے تب تک کپڑا دھویا جا سکتا ہے, جب تک یہ میں ہے تب تک برتن صاف کر سکتا ہے. جس دن یہ میں نہیں رہے گا, فی نہیں رہے گا, اب یہ حرام ہے, کسی کام کا نہیں رہا. اللہ فرمایا الا المودۃ فی القربى, میرا محبوب ان سے کہہ دے جب تک تیری اولاد سے جڑے ہیں یہ کام کے ہیں, علی کو چھوڑ گئے کسی کام کے نہیں رہو گے.